ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا مشير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وقائدنا ومطلوبنا ومرغوبنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وأولانا وأنورنا وأزهرنا وأشرفنا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیز دوستو، بھائیوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کی لا ریب اور بے عیب کتاب کا ایک حصہ تلاوت کرتے ہیں۔ 17واں سپارہ سورۃ الانبیاء۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت محض اپنے فضل اور کرم کے نال یہ حصے کا مطلب اور مقصد سمجھاون دی، تساں احباب کو سمجھن دی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فریقین کو عمل کرن دی توفیق نصیب فرماوے۔ سبق شروع کیتا ہوا انبیاء علیہ السلام دے معجزات اور اولیاء اللہ دے کرامات دے حوالے نال
عرض کی طرح کہ انبیاء دے معجزات بھی برحق اور اولیاء اللہ دے کرامات بھی اپنے مقام دوتے برحق۔ آج بھی وہی سبق دا تقریبا ہے، پر سبق شروع کرن تو پہلے گزارش ہے کہ جب کوئی فرد اور جب کوئی قوم دلائل تو آری رہی ہے، دلائل کا مقابلہ انہیں کرنے نہیں ہو سکتا، وہی افراد اور وہی قوم فساد اترانی ہے، الزام تراشی کو کام کھینگی ہے، بہتان تراشی کو کام کھینگی ہے، ورنہ ہر بات دا استحکام بات دے اندر پختگی اور مضبوطی پیدا تھی ہے دلیل نہ دلیل ہوئے بندے دا دعویٰ سونا لگے، اگر بلا دلیل ہوئے تو وہ دعویٰ سونا نہیں لگتا، بلکہ وہ دعویٰ پختہ دعویٰ نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء دے واقعات قرآن مقدس کے اندر ذکر فرمائے۔ جب انبیاء نے آ کے اللہ کی توحید کی دعوت قوم تک پہنچائی اور پھر اردو تے دلائل پیش کی تھے، دلائل کا اپنی بات کو مزین کیتا، قوم جب دلائل تو لاجواب ہوئی، دلائل کا مقابلہ نہ ہو سکیا تو قوم فساد دے اتر آئی، جنگ کرن دے اتر آئی، انبیاء کو برا بھلا آخر دے ہمیشہ اتر آئی۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے حصے دے اندر واقعہ بیان کی دیا اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اودے اندر بھی قوم نے ہی کردار ادا کیتا، یعنی آج بھی اگر اہل حق قرآن و سنت کے دلائل کا مزین کر کے جب اپنا دعویٰ پیش کریں گے تو آج بھی قوم اہل حق نال وہی برتاؤ کریں گی، لیکن یہ برتاؤ کوئی نواں نہیں بلکہ یہ سلسلہ پرانا چلا آ رہی ہے، انبیاء تو یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ پچھلے قوم یہ کردار ادا کیتا، آج بھی تقریباً قوم وہی کردار ادا کر رہی ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو بنا کے کائنات کے منافع والے چیزیں کو بنا کے ان کے اندر اللہ نے جو تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر اور اثر رکھنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کہیں موقع ہوتے اللہ رب العزت کو اثر کو سالب فرما کے تو تا بھی ایک کی قدرت اور ایک طاقت ہے۔ جیسا کہ بھاگ اندر اللہ رب العزت نے جلامن اور سارن کی تاثیر رکھی، بھاگ کم میں اپنے اندر آئی ہوئی چیز کو سار دینا، رات کر دینا، چونکہ اللہ نے ان کی خاصیت بنائی ہے اور بناون والا رب اگر بھاگ کی خاصیت کو سالب چا کریں واپس چا کریں تو تا بھی یہ کی قدرت اور یہ کی طاقت ہے کہ اللہ کو کی اثر کو ختم فرمانے میں۔ اور اسی طرح
اللہ رب العزت نے پانی کی خاصیت رکھی ہے توڑنا. کوئی چیز جب اندر اندر آوے پانی دا کم ہے کہ اپنے اندر آمن والی چیز کو پوڑ دیونا ڈبو دیونا ایک اندر کم ہے ایک اندر فیل ہے. اللہ نے یہ فیل اندر اثر چ رکھے لیکن اللہ رکھن والا چونکہ طاقتور ہے اپنی طاقت نال پانی وچوں این اثر کو ختم کہیں موقع تے فرما دے تو ان دا ہاتھ پکڑن والا کوئی نہیں روکن والا کوئی نہیں. یہ اللہ کی اپنی طاقت ہے. میرے عزیز ساتھیو معجزہ اللہ رب العزت دا او فعل ہے کہ جیڑا قانون اور ضابطے تو ہٹ گیا. جیسا کہ اللہ رب العزت کا قانون اور ضابطہ یہ ہے جوڑے دے ملن نال اولاد پیدا تھی. نسل دے اندر وعدہ شروع تھی گئی. جب تک جوڑا نہ ہوئے پیدا کوئی چیز نہیں تھی. اللہ رب العزت نے چونکہ جوڑے دے اندر ایک اثر رکھے اگر اللہ رب العزت چاہے جوڑا جڑن دے باوجود ملن دے باوجود کوئی چیز پیدا نہ ہونے تو قادر مطلق ہے. اور کتنے جوڑے ہوئے پر ہویا کچھ نہیں. بے اولاد ہو کے دنیا تو چل ویسے یہ میرے رب کی طاقت اور قدرت ہے. چونکہ میں عرض کیتے کہ معجزہ نہ ہی چیز ہے کہ جڑا خلاف قانون اور خلاف عادت ہوئے اور عام عادت قانون ضابطہ تحاق کے افزائش نسل تھیوے جوڑے دے ملن نہ. لیکن اللہ رب العزت چونکہ طاقت والی ذات ہے میں نے اور تمہارے بابا آدم کو اللہ رب العزت نے بغیر جوڑے دے پیدا فرمایا. نہ ماں ہے نہ باپ ہے. ماں باپ دے ملے بغیر اللہ رب العزت نے اپنے بندہ آدم کی تخلیق فرمائی ہے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں آدم کو اپنے ہاتھ قدرت نال پیدا کی تھی. یہ اور میں نے اللہ رب العزت کی طاقت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت دی یہ دلیل اور صداقت دی یہ گواہی ہے کہ واقعی اللہ کا بھیجا ہوا انسان ہے اشرف اور افضل انسان ہے. ایسا انسان ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر جوڑے دے اسباب دے ہی بندے کو کیا کیتے پیدا فرمایا. اور عام ضابطہ یہ بھی ہے کہ جوڑے دار اولاد پیدا کیے پر اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ صرف ماں دے نال پیدا فرمائے. باپ کوئی نہیں جوڑا نہیں ہویا کلی ماں ہے عورت ہے. اللہ رب العزت نے وہ عورت دے بدن وچوں بندہ بنائے پیدا کیتے پیدا کرن دے بعد کو نبوت نال سرفراز فرمائے. یہ وجہ اللہ کی طاقت ہے یہ وجہ اللہ کی قدرت ہے. لہذا بغیر باپ دے حضرت عیسیٰ کا پیدا ہونا یہ حضرت عیسیٰ کا شرف بھی ہے حضرت عیسیٰ کی فضیلت بھی ہے اور ان اللہ کی قدرت اشکارا بھی ہے کہ باقی اللہ پیدا کرنے والا قادر مطلق ہے. انسان اسباب دے محتاج ہے مخلوق اسباب کی محتاج ہے پر بناون والا اسباب کا محتاج نہیں. تو معلوم ہوا کہ معجزے دے اندر دو چیزاں ہیں جائیں وجود تے اللہ معجزے کا اظہار فرمائے یا جائیں وجود تے اللہ رب العزت کرامت کا اظہار فرمائے. ان تے شرف دی دلیل اور نشانی بڑھتی ہے وہ چیز نال اللہ رب العزت کی قدرتی علامت بڑھتی ہے کہ واقعی اللہ کیا ہے قادر ہے مطلق ہے قدرت والی ذات ہے طاقت والی ذات ہے. ان دے نال تا کوئی طاقت والا کوئی نہیں. دو چیزاں ہو گیا بندے دی فضیلت اور ان دی سچائی دی دلیل اور اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار.
اور کوئی آدمی اگر اللہ رب العزت دے فعل موجے دا انکار چا کرے وہ کو دو چیز دا انکار کرنا لازم ہو سی اللہ کی قدرت دا انکار کرنا بھی ان کو لازم ہو سی کہ انہیں اللہ کو قادر نہیں سمجھا تا انہیں وہ چیز دا انکار کیتے موجے والی چیز دا اور نال پیغمبر جیتے ہوتے موجزہ واقع ہوئے ان پیغمبر کی فضیلت اور شرط دا انکار کرنا بھی لازم ہو سی اس واسطے مسلمان بندے کو چاہیے ہے کہ وہ پیغمبر دے موجزے کو بھی برحق سمجھے اور ان دے اندر فعل اور طاقت اور وہ اثر قاعدہ سمجھے اللہ رب العزت کی ذات سمجھے کہ یہ ظاہر کرنے والا کون ہے اللہ رب العزت آپ ہے اور یہ بات تے سمجھن دے بعد میں ایک موجزے کا ذکر کرنے لگا پر موجزے کا ذکر کرن تو پہلے چونکہ وہ موجزے کا تعلق ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں وجود مقدس کے نال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بابل شہر کے اندر جیدہ موجودہ نا عراق ہے انسانیتی ہدایت واسطے محمود فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی قوم کواکب پرستی ستارہ پرستی کے اندر مبتلا اور اسی طرح بت پرستی کے اندر مبتلا ہے بتیں کی پوجا اور ستارے کی پوجا یہ انہیں دا کم اور یہ انہیں دا فعل اور اپنے یاد نہیں کو نیکی سمجھا ہویا اور نیکی دے ناتے ہو ای عمل کو کر رہی ہے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا کہ میرے پیغمبر قوم کو جا کے سمجھاؤ کہ کواکب ستارے کے بھی مخلوق ہے بت جنہیں بھی تو سب پوجا کر رہی ہو یہ بھی مخلوق ہے لہذا تو کو پوجا انہیں بھی نہیں کرنی چاہیے بلکہ انہیں کو بناون والی ذاتی تو کو پوجا کرنی چاہیے چونکہ ستارے بناون والا کون ہے اللہ رب العزت اور اسی طرح ایک بت جنہیں تو سب بنائے ہوئے اپنے ہتھے لال تو سب بنائے پتھر دے یا لکڑ دے اون پتھر کو بناون والا رب اور اون لکڑ کو بناون والا رب لہذا جیڑا اون پتھر دا خالق ہے جیڑا اون لکڑ دا خالق ہے عبادت پوجا پرستش اونتی کرنی چاہیے لکڑ اور پتھر دی کو پوجا نہیں کرنی چاہیے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے قوم کو یہ آواز کیتا اور یہ چیز کی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیتا اور ایک کام ایسا کہ قوم بھی ادھر مبتلا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ابا آزر بھی ادھر مبتلا اور حتیٰ کہ وہ قوم دا بادشاہ نمرود وہ بھی ادھر مبتلا کیونکہ عراق دا جیڑا ہی بادشاہ ہو گیا ان کو نمرود نال تعبیر کی تابعدار آئی جی میں جو مصر تا جو ہی بادشاہ ان کو فرعون نال تعبیر کی تابعدار آئی ایک وقت دے ہوتا ہے تو عراق دا بادشاہ نمرود وہ بھی اندر مبتلا کواکب پرستی کے اندر بت پرستی کے اندر حتیٰ کہ خود اپنے معبود ہونے کا اعلان اور اظہار کرنے والا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطاب شروع کیتا اور انہیں لفظ نام شروع کیتا اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اپنے باپ تے اپنے قوم وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آخر لگے کہ ما هذه التماثيل ایک کیا حیات مورتن کے جنہی تسا عبادت کرن لگے ہو اور چاہیدہ کہ جب پیغمبر نے اس سوال کیتا قوم کو دلیل نال جواب دینا چاہیدہ آئی، لیکن بجائے دلیل دے
آخر لگے وجدنا آباءنا لہا عابدین. او ابراہیم ساکو نہیں پتا انہیں دی پوجا تے پرستش دی دلیل دا. اسا چونکہ اپنے فریرے مجھے دے آئے ہیں, اپنے آباء و اجداد کو دے دے آئے کہ وہ یہ کم کرے دے آئے ستارے دی پوجا, انہیں مورتے دی پوجا, لہذا انہیں دی پوجا کرن دے ناتے اسا انہیں دے نقش قدم تو تے چلتی ہوئے اسا بھی پوجا کرن لگے ہیں. یعنی دلیل دے طور دوتے نہ دلیل عقل دے نال, نہ کوئی دلیل نقل دے نال, نہ کوئی دلیل وحج باز اپنے آباء و اجداد کو پیش کیتا چونکہ وڈیرے دا کم, لہذا اسا بھی حکم کر لگے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے اعلان کیتا لقد کنتم انتم و آباؤکم فی ضلال مبین. وہ قوم اگر تواڈے بڑے ایویں کریں تے معلوم ہویا کہ تواڈے بڑے بھی پاگل تے تساں بھی بے وقوف. چونکہ بڑے بھی مالک تے خالق دی عبادت چھوڑ کے مخلوق دی عبادت, تساں بھی اپنے آباء و اجداد کو دیتے ہوئے اپنے معبود, اپنے خالق, اپنے مالک تے متصرف دی عبادت چھوڑ کے ہن انہیں مخلوق دی عبادت شروع کی دی ہوئی ہے. لہذا او بھی گمراہ تے تسا سارے دے سارے تسا بھی گمراہ. ابا کیوں نہ ہوئے, بادشاہ کیوں نہ ہوئے, گدا کیوں نہ ہوئے, شہنشاہ کیوں نہ ہوئے, چونکہ عبادت لائق ایک اللہ دی ذات تے اللہ تو بغیر عبادت لائق کوئی نہیں. جڑے ویلے قوم نے یہ بات سنی, چونکہ قوم نے سامنے نمی بات, قوم پہلے نہ سنی یہ بات, قوم آکھ لگی اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین. او ابراہیم یہ جڑی گال تے کیتی ہے سچ پوچھ دی گال کیتی ہے یا مذاق سارے نال کر رہی, مسخرہ سارے نال یہ کر رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مسخرہ نہیں کر رہا, مذاق والے نال نہیں کرنے لگا, بلکہ میں ایک سچ مچ کر دیا کہ بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہم وانا علی ذلک من الشاہدین. تو آپ کو بھی پیدا کرنے والا ہو, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہو, جیڑا ساری کائنات بناون والا ہو میں پوجا پوندی کرنی چاہیے, سجدے دے حوالے نال, رکوع دے حوالے نال, نظر و نیاز دے حوالے نال, شور و پکار دے حوالے نال. یعنی جتنا عبادت دے اقسام ہیں سارے دے سارے اندے واسطے کرنے چاہیے, اندے بغیر کہیں دوجے واسطے یہ نہیں کرنے چاہیے. آنا علی ذالکم من الشاہدین. پہلی دلیل تھے کہ چونکہ سارے پیدا کرنے والا ہوئے, لہذا یہ گال میں دلیل نال کرنی ہے, کوئی بلا دلیل میری بات نہیں. اور چاہیے کہ قوم بند نہیں ہے, لیکن قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملے کچھ ہو شروع کیتا, حتیٰ کہ قوم کا ایک تہوار بطور عید دے, وہ تہوار کی جنہیں ملے قوم نے تیاری کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگے دعوت رہی کہ ایسا نہیں تہوار دربار ہے, لہذا تو سارے کٹھے شریک تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معذرت فرمائی نال. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنایتاً یہ بات بھی آکی کہ جیڑے تسا معبود بڑھائے ہو تسا ذرا کانڈا بناؤ میں نے دیکھتا جی. اور مقصد ہے کہ تاکہ عملی طور پہ سمجھاؤ, کہ قولی طور پہ بارہا سمجھائے لیکن قوم منع واسطے تیار نہیں. لہذا ہر قوم کو کچھ عمل نال سمجھانا چاہیے ہے تاکہ قوم غیر کی عبادت پوجا کو روک کے پیدا کرنے والے دی پوجا شروع کرے. قوم میلے تو تے روکی تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
وہ مندر خانے دے اندر جتھا بت رکھے ہوئے جا کے مال کا عبادت کرے دے ہاں پہاڑا جا کے مندر خانے دے اندر جا پہنچے سارے کو پڑھنا شروع چکیتا کمرہ شروع چکیتا حضرت ابراہیم نے کب ٹک کر کے انہیں وچوں جیڑا وڈا فضیلت اعتبار نال رتبے تے اعتبار نال ان دے موڈے تو تے پہاڑا رکھ کے حضرت واپس آ گئے قوم جڑے ویلے اپنے تہوار اپنی خوشی کو واپس آئی آ کے بچھا یہ کہتے سارے بابو دے نال یہ تان سارے مشکل کشا لہذا جیڑے بندے نے سارے مشکل کشاوے نالے ایک کم کیتے بندہ بڑا گستاخ ہے بندہ بڑا بے ادب ہے آخر مجھے کہ من فعل ھذا بآلہۃ اللہ انہ لمن الظالمین بہت بڑا ظالم ہے یہ بندہ کہ جائے سارے خدا میں نال ایک کم کیتے اور کچھ نے حضرت ابراہیم دی بات سنی ہوئی تھے کچھ حضرت ابراہیم دی اے رد اے تردید نہ سنی ہوئی کہ اے بت عبادت دے لائق نہیں بلکہ عبادت دے لائق ایک اللہ ہے اور جیڑے نہ سنی وتے ہن لوگ وہ آکھن لگے یہ تو بندہ ہے ہمیشہ جیڑا انہیں دی تردید کرے گے انہیں دے پلے کچھ نہیں انہیں دے اختیار کچھ نہیں اے نفع نقصان دے مالک نہیں نفع نقصان دا مالک ایک اللہ ہے جیدہ نہ ابراہیم سنے سے اگر کچھ کیتے تو شاید کہ انہیں کیتے چونکہ تردید تک کرے دائے ہمیشہ اور یہ میں کرو یہ کو کھیلنا قوم دے سامنے تاکہ ایک تا مجرم جرم کرن والے کو ساری قوم دیکھیں کہ یہ جڑا معبود ہے تا بے ادب کون ہے اور دوسرا مقصد تاکہ یہ بندے کو قوم دے سامنے کھیلنا اور یہ کو ایسی سزا دو تاکہ ان کی سزا دا مشاہدہ پوری قوم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے کھیلنا ہے قوم ساری کٹھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سوال کیتا قوم نے ساری نے رل کے أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ او ابراہیم کیا ساڈے معبودے تے مشکل کشاوے نال ساڈے خدا میں نال ایک کام دائے کیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب فرمایا کہ بل فعلہ من فعلہ جائے کیتے ہوتے کری گئے کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون چلو باقی ترٹ گئے باقی دا صدیہ ناس ہو چکے لیکن ایک تا سالے موجود ہے جڑا سارے دا بنیرا جڑا سارے میں جو اچھا رتبہ رکھن والا اگر بولین دے ایتے فاسعلوہم ان کانوا ینطقون اگر یہ بولین دے تے پوچھ کے لو مائک نے پوچھن دی کیڑی ضرورت ہے تو آگو آخر توارے خدا توہانے مشکل کشا توانی بگڑی بڑھاون والے توہاکو سوارن والے جیڑے انہیں چیزیں دی طاقت رکھ دیں صاحب دے دے کہ وہ بولن دی طاقت بھی رکھ دیں لہذا مائک نے پوچھن دی ضرورت نہیں پوچھو انہیں کنے جیڑے ویلے اے بات کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم دے بارے وچ اللہ نے فرمایا فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون قوم حسرت افسوس کرن لگ پئی باقی ظالم ابراہیم نہیں بلکہ ظلم تے سادہ کی کام جیڑے انہیں دے کرن دے لائق نان تے اساں انہیں دی خاطر کریں دے رہ گئے لہذا ظالم اساں تے ظلم کرن والا ابراہیم نہیں جبکہ پہلے آئے کہنے کی جائنے یہ ظلم کیتے ایک کام کیتے بڑا ظالم ہے وہ بندہ کرن والا سارے خدا میں نال جڑے ویلے حضرت ابراہیم نے اپنی بات دلائل نال مزین کر کے قوم دے سامنے پیش کی تھی تے قوم کو ملے آکھن لگی نہ ظلم ہوندہ نہیں بلکہ ظلم خود سادہ ہے لیکن قرآن نے سمہ نوکی سمہ لا رؤوسہم لیکن کفر دوتے پھر واپس آ گئے منن دے باوجود تسلیم کرن دے باوجود چونکہ جڑے ویلے اللہ بندے دی دل دوتے مہر لا دے ختم اللہ علی قلوب
قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، جیرے ویلے دل دو تو موہر لگ بنجے ویلے سچی بات بھی بندے کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ او کو بھی الٹا سمجھ کے ہجڑا بندہ پیش کرے دے تو سمجھے دے۔ آکھن لگے ابراہیم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، جب پتہ ہے کہ بولے دے کوئی نہیں، انہیں میں بولن دی طاقت ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ظالمو، جب یہ بولن دی طاقت نہیں رکھتے تو پھر پوجا دے لائق کیویں، پرستش دے لائق کیویں، رکوع دے لائق کیویں، سجدے دے لائق کیویں، نظر و نیاز دے لائق کیویں، منت اور منوتی دے لائق کیویں، لہذا پھر وہ انہیں چیزیں دے لائق بھی نہیں۔ لہذا میں انہیں کے بھی بیزار ہوں، تے تہاڈے کیتے ہوئے اعمال کے بھی میں ابراہیم کیا ہاں بیزار ہوں۔ اور قرآن دی لفظ کے معلوم تھی کہ او وقت او دھرتی دے ہوتے اللہ دی توحید منن والا کل حضرت ابراہیم تو بغیر کوئی بندہ بھی اللہ دی توحید کو تسلیم کرن والا کوئی نہ ہے۔ مار کے نے فیصلہ یہ کیتا کہ میاں ہن اپنے مشکل کشا میں دا بدلہ کھلو جی، بدلے دی صورت ہے کہ پکڑو ابراہیم کو، سٹو ہی کو بھا دے اندر تے چکھے دے اندر۔ تاریخ دے اندر لکھے نے 80 گز لمبا تے 40 گز چوڑی دیوار کھڑی کی تھی، ان دے اندر پالن پاتا بھا لائی، بھا لاون دے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھوڑے دے اندر پا کے وہ بھا دے اندر سجا۔ اور قرآن نے حضرت ابراہیم دے معجزے دا ذکر کیتے جڑا میں سناون چاہتا ہوں کہ میں عرض یہ کیتا کہ معجزہ اللہ دی قدرت دی نشانی بھی ہے اور نبی دی صداقت دی نشانی بھی ہے، لہذا جڑا نبی دے معجزے دا انکار کرے دے وہ اللہ دی قدرت دا بھی منکر اور نبی دی صداقت دا بھی کیا ہے وہ منکر۔ اور جڑے ویلے قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اون بھا جلائی دے اندر پاتا تے سجا، قرآن دے لفظ ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ رب العزت نے بجائے حضرت ابراہیم دے نال گفتگو کرن دے بھا نال گفتگو شروع چکی تھی، حالانکہ میرے عزیز ساتھیوں گفتگو ان دے اندر ان دے نال کری دیئے کہ جن دے اندر کوئی شعور تو ہوئے، جن دے اندر عقل تو ہوئے، لیکن اللہ چونکہ بڑی قدرت طاقت والی ذات، لہذا ان دی قدرت واسطے عقل دا ہونا کوئی ضروری نہیں، شعور دا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ بلا شعور تے بلا عقل والی بھا دے نال اللہ رب العزت نے گال چکی تھی تے قرآن آدھے کہ اللہ نے حکم کیتا کہ بردم و سلامن علی ابراہیم، او بھاتے دا کم تے چلاونے، لیکن آج میری امانت دے اندر آندی پئی، لہذا میری علامت میری امانت کو تے تکلیف نہیں پہنچاونی، حتیٰ کہ سیک بھی میرے ابراہیم دے کہیں وال کو نہیں آمنا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت نے نار کو گلزار بنا کے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم دی صداقت دا اعلان بھی کر دیتا تے نال رب کائنات نے اپنی قدرت دا اظہار بھی کر دیتا۔ اور لوگوں میں اتنا طاقت والا کہ بھاجے دے اندر اثر تے میں ساڑ اندر رکھے، لیکن وہ اثر کو واپس جگینا تے میں کنے پوچھڑ والا کوئی نہیں، لہذا جیڑا نبی بیچارہ ساری قوم دے سامنے آجز تے بے بس ہو کے قوم بھا وچ پئی سٹیں دیئے، میں اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم دی فضیلت رتبے تے شان دا اظہار کر کے دنیا دے سامنے ان دی صداقت کا پیش کرتے تاں بھی میرا ہاتھ پکڑن والا کوئی نہیں، لہذا اللہ نے بھا کو گلزار بنا کے ابراہیم دی سچائی دا اعلان بھی کر دیتا تے اپنی بنائی دا اعلان بھی اللہ نے کر دیتا۔ لہذا مسلمان بندے دا کام ہے کہ پیغمبر دا معجزہ من کے ان دوتے ایمان رکھ کے پیغمبر دی سچائی دوتے بھی ایمان کے ناوے تے اللہ دی قدرت دوتے بھی ایمان۔ اللہ سب کو نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب